بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی وان لائن ہیڈ لائن۔ بل گیٹ نے دنیا کے ہر کونے میں کرونا ویکسین پہنچانے کے لیے اربوں ڈالر کی بارش کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بل گیٹ کی فلاحی تنظیم نے کرونا وائرس ویکسین کی دنیا بھر میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے 7 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا۔ بل گیٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں کرونا وائرس پھیلا ہے، اس لیے ویکسین پر بھی سب کا حق ہے۔ ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عالمی اداروں کی 7 کروڑ ڈالر کی امداد کی جائے گی۔ بل گیٹ فاؤنڈیشن نے یہ رقم 2 حصوں میں ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی، جس کے بعد تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا۔ امریکی انتخابات میں تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری، جس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 306 ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف 332 ووٹ حاصل کر سکے۔ سستان بلوچستان فشریز ڈپارٹمنٹ کے کمانڈر نجف سفاری کے مطابق ایران کی بحری حدود میں آنے والی 4 پاکستانی کشتیوں کو پکڑا ہے اور ان پر موجود عملے کے 20 افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ کمانڈر کا کہنا ہے کہ کشتیوں پر موجود پاکستانی عملے کے افراد کو قانونی کارروائی کے لیے عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کورونا وبا کی دوسری لہر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور ایران میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ پابندیاں بھی مزید سخت کر دی گئی۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں آج سے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک میں ریسٹورینٹ اور بازار رات 10 بجے سے بند کر دیے جائیں گے۔ امریکی ریاست اوریگن نیو میکسیکو کے گورنر نے کورونا کے سبب لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ گورنر نیو میکسیکو کا عوام کو 2 ہفتوں کے لیے گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ کیلیفورنیا، اوریگن، واشنگٹن اسٹیٹ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر بھی رسوائی کا سامنا، گاڑیوں پر پوسٹر لگ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کی ایک مہم کے دوران برطانوی شہر مانچسٹر کی ٹیکسیوں پر تشہیری مہم شروع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی طرف اقوام عالم کی توجہ مبذول کروانے کے لیے برطانوی شہر مانچسٹر میں ایک تشہیری مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کے بینرز شہر کی ٹیکسیوں پر لگائے گئے ہیں۔ گاڑیوں پر چسپاں پوسٹر میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں پر اپنی بربریت اور مظالم کا سلسلہ فوری بند کریں۔ اب رپورٹ نیوز اینکر ٹی وی پر خبریں پڑھیں گے۔ جنوبی کوریا میں ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھنے کے لیے روبوٹک نیوز اینکر پیش کر دی گئی۔ اینکر مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرے گی۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے ایک نیوز چینل MBN نے مصنوعی ذہانت سے کام کرنے والی نیوز اینکر کو متعارف کروا دیا۔ سعودی عرب کے شہر بارک میں کرونا وائرس کے حوالے سے SOPs کی خلاف ورزی پر متعلقہ ادارے نے معروف تجارتی مرکز کو بند کر دیا۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق بارک کمشنری کی میونسپلٹی نے اہم کارروائی کرتے ہوئے شہر کے مشہور تجارتی مرکز کو بند کر دیا، جبکہ بھاری جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تجارتی مرکز میں SOPs اور بلدیہ کے ضوابط کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی، جس کی بنیاد پر یہ ایکشن لیا گیا اور مرکز کو بند کر دیا، اور یہ کارروائی معمول کے دورے کے دوران کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا زیادتی کے خلاف سخت قانون لانے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کشمور واقعے میں بہادری دکھانے والے پولیس اہلکار کو فون کیا اور اسے شاباش دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے انسداد زیادتی سے متعلق سخت قانون لا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے کشمور واقعے میں بہادری دکھانے والے پولیس اہلکار کو فون کیا اور اسے شاباش دی۔ جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے قبل فلسطین میں یہودی آبادکاری کا طوفان۔ اسرائیلی حکومت نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں یہودی آبادکاری کے بڑے اور وسیع منصوبوں پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا تاکہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے قبل زیادہ سے زیادہ آبادکاری کی جا سکے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت کو خدشہ ہے کہ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد
فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور توسیع کے حوالے سے امریکی پالیسی تبدیل ہو جائے گی اور اس کے بعد صہیونی ریاست پر امریکی دباؤ آ سکتا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ برف باری سے ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی۔ دیر کے مختلف علاقوں میں 2 روز کے دوران ریکارڈ برف باری ہوئی۔ مسلسل بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ ہو گیا، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح پہنچنا شروع ہو گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راول پنڈی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ امریکہ بھر سے ٹرمپ کے حامیوں نے سپریم کورٹ کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ ٹرمپ کے ہزاروں حامی واشنگٹن پہنچ گئے، صدارتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی بدستور الیکشن میں دھاندلی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ امریکہ بھر میں ٹرمپ کے حامی سپریم کورٹ کی طرف مارچ کرنے لگے، جس میں مسلح افراد بھی شریک ہیں۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معیز یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان بالکل محفوظ ہے۔ بھارت جو دہشت گردی کرنا چاہتا تھا، ہم نے عزائم ناکام بنا دیے۔ ہمیں اپنے اداروں کو کریڈٹ لازمی دینا ہے کیونکہ عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق معیز یوسف نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ ایسے واضح ثبوت دے دیے ہیں کہ کوئی شک ہی نہ رہتا۔ اب کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، کوئی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہے کہ ہم جواب نہیں دے سکتے۔ کورونا میں مبتلا عامر لیاقت حسین کی طبیعت بگڑ گئی، ہسپتال منتقل۔ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی طبیعت بگڑنے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس میں مبتلا تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی طبیعت بگڑ گئی۔ عامر لیاقت کو شدید کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق طبیعت بگڑنے پر عامر لیاقت حسین کو نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت حسین کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے اور گھر میں قرنطینہ تھے۔ چینی سکینڈل میں اہم پیش رفت۔ ایف آئی اے نے چینی اور منی لانڈرنگ کیس میں جہانگیر ترین، علی ترین، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے نے چینی اور منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے دوران رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین، رہنما مسلم لیگ نون شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقدمے میں امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور فراڈ سمیت منی لانڈرنگ کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ بھارت کا شہر نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے، جبکہ لاہور دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کے نئے وزیر دفاع نے آتے ہی افغانستان سے انخلا تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے آتے ہی افغانستان سے انخلا تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر دفاع کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فوج کے نام اپنے پہلے پیغام میں کرسٹوفر ملر نے کہا ہے کہ تمام جنگیں ختم ہونی چاہیے۔ ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ کھو دیا، لیکن اب گھر واپسی کا وقت ہے۔ انہوں نے افغانستان اور مشرق وسطی سے امریکی فوجوں کے انخلا کا عمل تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ خیال رہے کہ کچھ روز پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مارک ایسپر کو عہدے سے ہٹا کر کرسٹوفر ملر کو امریکہ کا قائم مقام وزیر دفاع مقرر کیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔